اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آج چونکہ آپ سب لوگوں کا امتحان ہے تو ہر دفعہ کچھ ایسے سوالات ہمارے پاس جمع ہو جاتے ہیں کہ جن کو عمومی بنا کر تاکہ وہ سب کے لیے کارآمد ہو جائیں ان کی ایک الگ کلاس لے لی جاتی ہے. جو انفرادی مسئلے ہوتے ہیں ان کا تو لکھ کر جواب دے دیا جاتا ہے، اور جو ذرا اجتماعی لحاظ سے فائدہ مند ہوتے ہیں ان کو ہم جمع کر لیتے ہیں. کسی کلاس میں تفصیل سے جواب آئے گا. اچھا، کیونکہ یہ سارے مسئلے کوئی تاریخ سے متعلق ہوتا ہے، کوئی فقہ سے متعلق ہوتا ہے، کوئی عقائد سے متعلق ہوتا ہے، تو ایک مکس پلیٹ ٹائپ کی بن جاتی ہے کہ اس عنوان سے مختلف کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جس کو کشکول کہا جاتا ہے. کشکول میں کوئی ریزگاری ڈالتا ہے، کوئی روپیہ ڈالتا ہے، کوئی کچھ ڈالتا ہے. تو یہاں پر عام پیسوں والا کشکول مراد نہیں بلکہ علمی کشکول مراد ہے. آیت اللہ سید محسن امین عاملی، ان کی کتاب بھی ایک کشکول ہے جس میں مختلف چیزیں جمع کی گئی. اسی طرح سے شیخ بہائی کا کشکول ہے، ان کی کتاب کشکول کے نام سے بڑی مشہور ہے، جس میں مختلف طرح کی باتیں جو کسی خاص ڈسپلن کے تحت نہیں آتی ان کو جمع کیا گیا. اسی طرح سے آیت اللہ دست غیب شیرازی کی ان کی اپنی ذاتی کتاب تو نہیں ہے، البتہ تقاریر کے مجموعے کا نام بھی ایک کشکول ہے. تو اب بہت سارے مسئلے اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ جن کا جواب تفصیل کے ساتھ آ جاتا ہے. ایک سوال پوچھا گیا تھا، عام طور پر تقریباً ہر جگہ کا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں مختلف اداروں میں کام کروانے کے لیے جو پیسے وغیرہ دینے پڑتے ہیں رشوت کے طور پر، تو کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں صرف یہ یہاں کا مسئلہ نہیں، تقریباً یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں کیونکہ برائی میں ذرا اسپیشلائزیشن زیادہ ہو جاتا ہے تو زیادہ تخصصی میں ہم لوگ چلے گئے، ورنہ یہ ہے ہر جگہ ہی کا مسئلہ. رشوہ یا رشوہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ ادلہ اربعہ سے بھی ثابت. ادلہ اربعہ یعنی چاروں، قرآن سے، حدیث سے یا سنت سے، اجماع سے اور عقل سے، چاروں طریقوں سے اس کی حرمت ثابت ہے رشوت کی. اور باقاعدہ قرآن کے اندر تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 جو ہے، اپنا مال، آپس میں ایک دوسروں کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، اور نہ ہی حکام کو یہ سب چیزیں رشوت کے طور پر دو، ان اموال کو، یعنی جو مفہوم ہے آیت کا. تو ہمارے کتنے ہی علماء نے، جیسے مصباح الفقہا کی پہلی جلد میں بھی یہ بات خاص طور پر لکھی ہے کہ رشوت نہ دے کر ہی رشوت کو ختم کیا جا سکتا. کہ باقاعدہ علماء کے اقوال میں سے، جس کو اکثر لوگ آج کل نہیں مانتے. دیکھیے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کرپشن ہے نا، ظاہر ہے پورے ملک میں کرپشن ہمارے پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں بھی ہے. کرپشن وہ واحد درخت ہے جس کی جڑیں ہمیشہ اوپر ہوتی ہیں. جیسے آج کل بھی لیبیا میں لوگوں نے باقاعدہ اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ جڑ ہمیشہ، ورنہ درختوں کی جڑیں نیچے ہوتی ہیں، کرپشن کے جڑ کی جو کرپشن کا جو درخت ہے اس کی جڑیں ہمیشہ اوپر ہوتی ہیں. جب بھی وہ حسنی مبارک کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باقاعدہ لیبیا میں جو مظاہرے بھی ہوئے تو انہوں نے اسی چیز کے اوپر اس کو عمل کیا. اور ہمارے ہاں بھی آپ دیکھتی ہیں کہ وہ جو شعر بھی بڑا مشہور ہے
کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا. تو دونوں طریقوں سے یہ سب چیزیں رائج ہو جاتی ہیں. اچھا، احادیث مبارکہ میں بھی اس کی حرمت بہت آئی. دیکھیے بہت سی چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں، لیکن کسی چیز کا عام ہونا اس کی دلیل اباحت نہیں بنتا کہ بھائی یہ تو چیز اب ہر جگہ ہی ہو رہی ہے تو یہ تو حرام جو ہے حلال ہو ہی گیا ہے. ایسا نہیں. ابھی مسائل آگے چل کر آئیں گے اس کے. حدیثوں میں رشوت کو کہا گیا کہ کفر سے نزدیک ترین چیز ہے، اور یہ بھی فرمایا حدیث کے اندر کہ خود سے رشوت کو دور کرو کیونکہ یہ کفر سے نزدیک کرتی ہے، اور جو شخص بھی رشوت لیتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ایسا شخص. وسائل الشیعہ کی 12ویں جلد میں بھی جو حدیث نمبر 1 ہے وہ یہی. اچھا، قرآن سے بھی ثابت ہے جیسے کہ آپ نے آیت کے اندر سنا، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، کچھ حدیثیں ابھی آگے چل کر بھی آئیں گی. اجماع سے بھی ثابت ہے. جواہر الکلام میں علامہ محمد حسین نجفی، جنہوں نے جواہر الکلام فقہ کی ہماری انتہائی معتبر اور بہترین کتاب سمجھی جاتی، اس کی 22ویں جلد میں انہوں نے اس بات کو کہا ہے. جواہر الکلام، جواہر الکلام ان کی کتاب کا نام ہے، اور علامہ محمد حسین نجفی کی کہ تمام مسلمانوں کا اس کی حرمت پر اجماع ہے. تمام مسلمان، کوئی فقہی مسالک کا اختلاف بھی نہیں. اور خود چوتھی جو دلیل ہے ہمارے پاس کسی بھی حکم خدا کو نکالنے کے لیے، وہ ہے عقل. عقل سے بھی رشوت کی حرمت کا حکم ثابت کہ جب رشوتیں اس طرح سے لی اور دی جانے لگتی ہیں تو پورا معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء میں سے مقدس اردبیلی فرماتے تھے کہ اگر اس رشوت کی حرمت کا حکم نہ قرآن میں ہوتا، نہ حدیث میں ہوتا، نہ اجماع سے ثابت ہوتا، تب بھی عقل بہت کافی تھی اس کی حرمت کا حکم لگانے کے لیے. بقیہ 3 دلیلوں سے تو تاکیدات مزیدہ آ گئی ایک لحاظ سے، لیکن صرف عقل بھی بہت کافی. اور مجتہدین کے اگر آپ فتاوے اٹھا لیں، امام خمینی کے فتاوی، آیت اللہ خوئی کے فتاوی، آیت اللہ فاضل انکرانی کے، صافی گل پائگانی کے، ناصر مکارم، نوری حمدانی، آیت اللہ بہجت اور وحید خراسانی اور اسحاق فیاض، جتنے بھی علماء ہیں، تقریباً سب کا نظریہ وہی ہے کہ وہ تمام افراد کے جن لوگوں کا کام ہی لوگوں کی خدمت کرنا، جو اپوائنٹ ہی اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں، ان کا کام ہی یہی ہے، ان کو رشوت دینا بھی حرام ہے اور ان کا رشوت لینا بھی حرام ہے. اور وہ افراد جو کہ رشوت قبول کر رہے ہیں وہ اس کے مالک بھی نہیں بنتے. اور اگر وہ اس سے پہلے رشوتیں لے چکے ہوں اس طرح سے تو ان کے لیے واجب ہے کہ وہ رشوتوں کو، ان پیسوں کو واپس کریں، اور اگر ان پیسوں کا مالک ان کو نہ مل رہا ہو تو حاکم شرع کو دیں، یا حاکم شرع کی وکیل یا ان کے کسی نمائندے کی اجازت سے اس کو صدقہ کریں، اس پیسے کو جتنا بھی اب تک انہوں نے کمایا. امام خمینی نے تحریر الوسیلہ کی 2 جلد کتاب القضاء میں، اور آیت اللہ خامنئی نے اجوبۃ الاستفتاءات میں، اور آقا یہ مسئلہ لکھا ہے، اور آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی یہی بات کہی ہے. باقاعدہ سوال پوچھا گیا سارے علماء سے، تو وہاں سے جواب یہی آئے کہ عام طور پر ہمیں اپنا حق لینے کے لیے بعض اوقات رشوت دینا پڑتی. ہم کوئی حرام کام نہیں کروا رہے، نہ کسی کو اس کے حق سے محروم کر رہے ہیں، ہمارا ہی حق ہے، لیکن وہ کام اتنا سلو کر رہا ہے، وہ ہماری فائل ہی آگے نہیں بڑھ رہی، کوئی اور طریقہ بھی ہمارے پاس نہیں. تو وہاں سے جواب یہ آیا سوائے آیت اللہ خامنئی کے جواب کی، یعنی باقی سارے مراجع کا، آیت اللہ سیستانی ہو، وحید خراسانی ہو، فرماتے ہیں کہ اگر گرفتن حق منحصر با این راہ باشد اشکال نہ دارد، اگر کوئی اور طریقہ موجود ہی نہ ہو سوائے اس کے کہ ہمیں رشوت دے کر ہی اپنے حق کو لینا ہو، اور کوئی طریقہ ہی ہمارے پاس نہیں، ہم اپنا کام کیسے کرائیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، ولے برگیرندہ پول حرام است، البتہ وہ شخص جو پیسے لے رہا ہے اس کے لیے وہ پیسے لینا حرام. یعنی ہم جو پیسے دے رہے ہیں اپنا کام کروانے کے لیے، ہمارے لیے وہ، کیونکہ کوئی اور راہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کیسے ہم اپنے کام کو کروائیں، وہ تو روک کے بیٹھا ہوا ہے ہماری فائل. تو ٹھیک ہے، اس مجبوری کی حالت میں تم رشوت دے سکتے ہو، لیکن اس شخص کا لینا حرام.
یہ تو سارے مراجع نے اجازت دی سوائے آیت اللہ خامنئی کی. آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ پرداخت رشوہ و گرفتن آ در ہر حال حرام است ہر چند برائے رسیدن بحق باشد، کہ رشوت کا دینا اور اس کا قبول کرنا ہر حال میں حرام ہے، چاہے حق کو اپنے لینے کے لیے ہی کیوں نہ ایسا کرنا پڑ رہا ہو. نہیں تو لکھا ہوا نہیں ہے، ورنہ احتیاط واجب ہوتا تو آپ کو بتاتے. تو یہ ان کا بالکل فتوے کی عین عبارت ہے جو آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے کہ آیت اللہ خامنئی صرف ایسے ہیں کہ وہ اپنے حق کو لینے کے لیے بھی رشوت کا دینا ناجائز قرار دیتے ہیں. اچھا ابھی نہیں، سوال نہ پوچھیے، ابھی تو تفصیل آگے ساری چیزوں کی آ جائے. اچھا اب آیت اللہ وحید خراسانی نے منہاج الصالحین کی 3 جلد میں اس مسئلے کو لکھا، اور آیت اللہ سیستانی نے تو اپنی ویب سائٹ ہی کے اوپر اس مسئلے کو ذکر فرمایا. اور دونوں وہ افراد بھی فرماتے ہیں کہ رشوت جو ہے وہ فقط قضاوت، اصل میں جو رشوت کی تعریف ہے نا وہ صرف ہے کہ حاکم شرع کو، کیونکہ اصل میں جو جج ہونا چاہیے وہ کسی بھی اسلامی حکومت میں، بلکہ اسلامی حکومت نہ بھی اگر کسی جگہ پر ہو تب بھی بہرحال حاکم شرع کے پاس ہی اپنے کیس کو لے کر جانا. جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ صرف صحیح طور پر تو یہی ہے کہ حاکم شرع کے پاس ہی اپنے فیصلہ کروانے کے لیے ہم جائیں. لیکن کیونکہ اگر حاکم شرع یہاں پر اویلیبل نہیں ہے تو مجتہدین کی طرف سے جہاں سے بھی ہم کو انصاف ملتا ہو، کوئی سا بھی کورٹ، اس میں جا کر بھی اپنے کیس کو لے جایا جا سکتا ہے. لیکن فرمایا کہ رشوت کا اصل جو حکم ہے وہ صرف باب قضاوت میں، یعنی صرف اور صرف جج کو یا جو حاکم شرع ہوتا ہے اس کا فیصلہ بدلنے کے لیے رشوت دی جائے، یہ اصل میں رشوت ہے. اور اس کے علاوہ جو اور پیسے لیے اور دیے جاتے ہیں یہ اصل میں رشوت کی حقیقی تعریف پر پورے نہیں اترتے. جو اصل جو رشوت کا حکم ہے وہ صرف کورٹ کے کیسز وغیرہ کے اندر ہے، وہ بھی حاکم شرع کی عدالت میں. لیکن یا تو یہ ہے کہ مثلا ہم حاکم شرع کو فیصلہ بدلنے کے لیے ہمارے خلاف جا رہا ہے، ہم چاہیں کہ ہم رشوت دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں. یہ اکثر علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ ہم ذرا جلدی کروا لیں فیصلہ. اگرچہ کچھ علماء نے فیصلہ جلدی کرانے کے لیے اگر ہم حق پر ہوں تو جلدی کرانے کے لیے اس کی حرمت کا حکم نہیں لگایا، لیکن اکثر مراجع نے جلدی کرانے کے لیے بھی حرام قرار دیا. لیکن اصل میں جو مسئلہ ہے کہ پھر یہ اس طرح کی رشوت لینا اور دینا پھر کیوں حرام ہے، جبکہ باب قضاوت سے ہم تو عام طور پر مختلف حکومتی اداروں میں مثلا رشوتیں دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں. تو پھر علماء نے فرمایا کہ اصل میں اس کا حرمت کا حکم نکلتا ہے مخالفت نظام سے. یہ لکھا ہے اس کے اندر، یہ جو فتویٰ آپ کے سامنے ہے اور یہ سارے مراجع کا بھی ہے کہ صرف رشوت جو ہے مخصوص ہے قضاوت کے احکام سے اور فی نفس ہی اس کی حرمت نہیں ہے، لیکن مخالفت با مقررات نظام جائز نہیں. جو معاشرے کے اندر جو وہ قوانین کہ جو کہ عام طور پر مفاد عامہ کے لیے بنائے جاتے ہیں، یعنی لوگوں کی بہبود کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس لحاظ سے ان تمام قوانین کو، اگرچہ پاکستان کے اندر اسلامی حکومت تو نہیں ہے لیکن آیت اللہ سیستانی نے بھی اور آیت اللہ خامنئی کا بھی یہی نظریہ ہے کہ یہاں کے وہ تمام قوانین کے جو لوگوں کی بہبود کے لیے بنائے گئے ہیں ان کی مخالفت کرنا حرام. یعنی کوئی غیر اسلامی قانون کی مخالفت نہیں، اگر کوئی غیر اسلامی قانون بنایا جائے اس کی تو مخالفت ہو سکتی، لیکن وہ جو مفاد عامہ میں بنائے گئے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ میں نے ان تمام پاکستانی قوانین کو امضا کر دیا، اس پہ امضا کر دیا، یعنی سمجھیں ایک لحاظ سے انڈوز کر دیا اس کو. یعنی اب یہ جتنے بھی قوانین یہاں پر ہیں یہ سمجھیں کہ ان کی مخالفت اگر آپ کریں گی تو آیت اللہ سیستانی کے فتوے کی مخالفت کریں گی. اور تقریباً رہبر معظم کا بھی یہی فتویٰ، کیونکہ وہ جو حکومتیں غیر اسلامی ہوتی ہیں لیکن مسلمان حکومتیں تو ان کو مسلمان حکومتوں کی ٹرسٹ کی طرح سے سمجھا جاتا ہے اور اس پہ گورنمنٹ کے احکام پہ مال مجہول کے احکام بھی آیت اللہ خامنئی نہیں لگاتی. تو بہرحال اس لحاظ سے اگر یہ باب قضاوت میں بھی ہوتا تب بھی یہاں کے قوانین کی مخالفت، کیونکہ قانون کے تحت تو یہ چیز ناجائز ہے اور خلاف قانون ہے کسی بھی ادارے میں رشوت جا کر دینا، تو اس لحاظ سے اس کی مخالفت کرنی بھی جائز نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی اور راہ ہی نہ بچے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ خامنئی کو چھوڑ کر سارے مراجع نے اجازت دی. البتہ تقاضا کرنا لوگوں سے
اور زبردستی ان کی جیب سے نکلوانا، وہ تو بحالت مجبوری میں دے رہے ہیں، لیکن جو شخص لے رہا ہے یہ پیسے اس کے لیے حرام۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ کتنی آپ حدیثیں سنتی ہیں کہ لعن اللہ علی الراشی والمرتشی، وہ جو آپ کتنی سنتی ہیں حدیثیں، اور بہت سی جگہوں پہ جائیں حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے جس ٹیبل پہ، وہاں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ رشوت اسی ٹیبل پر آ کر دینی جہاں پر یہ لکھی ہوتی کہ دینے والا اور لینے والا وہ دونوں جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ مثلا لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش الذی یمشی بینہم، کہ نہ صرف یہ کہ اس پر لعنت ہے جو رشوت دیتا ہے اور جو رشوت لیتا ہے، بلکہ ان کے درمیان وہ بروکر، وہ جو معاملہ کرا رہا ہوتا ہے، وہ ایجنٹ، وہ بھی اس کے اوپر بھی لعنت۔ یا کسی دوسری جو روایت ہے لعن اللہ الراشی والمرتشی والساعی بینہما، جو ان کے درمیان میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور جو ڈیلنگ کرانے کے لیے سارے کام کر رہا ہے، مختلف اس کے لیے الفاظ اس طرح سے روایات کے اندر آئے۔ تو بہرحال آپ نے یہ دیکھا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ اس چیز رائج ہو گئی۔ البتہ اصل رشوت کا حکم یاد رکھیے، وہ صرف باب قضاوت میں ہے کہ جج کو یا حاکم شرع کو اس کا فیصلہ بدلنے کے لیے جو پیسے دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر پاکستان میں تو حاکم شرع کی عدالتیں نہیں ہیں، لیکن خود ایران کے اندر باقاعدہ حاکم شرع کی عدالت ہوتی ہے، مجتہد خود بھی فیصلے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ مسئلہ ان جگہوں کے اوپر پیش آتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اب کہتے ہیں کہ ذرا صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے، لیکن اب تک ایسا ہوتا آ رہا تھا کہ سب سے زیادہ پاکستان میں ایماندار جج اس کو سمجھا جاتا تھا کہ جو دونوں پارٹیوں سے پیسے لے لے، فیصلہ قانون کے مطابق کرے، اور اس کے بعد جس کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے اس کو اس کے پیسے واپس کر دے۔ اب پتہ نہیں آپ کو کتنا سمجھ آیا ہے، لیکن یہ سب سے ایماندار جج جو ہے وہ مثلا سمجھا جاتا ہے اس طرح سے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ باقاعدہ سورہ مائدہ کے اندر تو سحت کھانا، گناہ کبیرہ کی فہرست بھی آپ سنیں گی تو اس کے اندر بھی ہے اکالون للسحت، یعنی جو حرام کھانے کے معنوں میں جو چیز استعمال ہوتی۔ سورہ مائدہ کی تو 3 آیتوں کے اندر باقاعدہ 42ویں آیت، 62ویں آیت اور 63ویں آیت، تینوں میں سحت کھانے کا تذکرہ آیا۔ اور سحت اگر آپ مفسرین کی اقوال میں جائیں تو علامہ محمد حسین طباطبائی نے بھی اصل میں رشوت ہی کو سحت قرار دیا ہے کہ جو کہ کھانا حرام قرار دیا۔ اور سوائے اس کے کوئی راہ نہ بچے، جیسے کہ آپ نے ابھی اس سے پہلے فتاوے وغیرہ سنے، تو پھر پیسے دینے کی اجازت ہے لیکن لینے کی اجازت اس شخص کو پھر بھی نہیں۔ کتنی احادیث کے اندر بھی آیا کہ چھٹے امام کے پاس مثلا راوی آتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ مولا میں اپنے خلیفہ کے آدمیوں کو اپنے مال کی حفاظت کے لیے ان کے غرض سے کچھ رشوت دیتا ہوں۔ تو امام نے اس کو اجازت دے دی، یعنی مال کی حفاظت یا اپنے حق کی حفاظت کے لیے جب علماء نے یہ جو اجازت آپ کو دی ہے، کوئی اپنی طرف سے اجازت نہیں دی ہوئی بلکہ احادیث کے اندر اس چیز کی اجازت آئی ہے۔ البتہ وہ افراد کے جو کہ خود قبول کرتے ہیں، چاہے وہ یعنی پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ جو عہدے دار ہوا کرتے تھے حکومت کے، جو مسئول ہوتے تھے، تو ایک دفعہ پیغمبر نے دیکھا کہ ان کا ایک مسئول جو حکومت کی طرف سے اپوائنٹڈ تھا، اس نے کچھ لوگوں سے تحفے وصول کیے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہ تحفے تمہیں کہاں سے اس طرح سے ملے؟ جو مفہوم ہے روایت کا، تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میں نے خود نہیں مانگے بلکہ ان لوگوں نے خود ہی مجھے دی ہیں۔ پیغمبر نے کہا اگر تم اپنے گھر میں ہوتے اور اس عہدے کے اوپر اگر تم نہ ہوتے تو کہ لوگ تب بھی تم کو یہ سب تحفے دیتے؟ تو بہرحال پیغمبر نے اس لحاظ سے اس کو نہ صرف اس کی سرزنش کی بلکہ روایت میں ہے کہ اس کو بعد میں معزول بھی کر دیا۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو رشوت ہی کے طور پر، جیسے کہ اکثر لطیفوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ شادی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایسی رشوت ہے یہ کہ جو گھر کی دیکھ بھال کرنے والی عورت کو یہ سوچ دیتی ہے کہ وہ گھر کی مالکن۔ شادی کو اس لحاظ سے ایک رشوت کہا گیا۔ اور ان کے غرض سے نہیں، اپنے مال کی حفاظت کے غرض سے،
میرے مال محفوظ رہے، وہ مجھ سے مال چھینے نہیں، اس لحاظ سے میں ان کو رشوت دیتا ہوں، تو امام نے اس کی اجازت دے دی۔ تو بہرحال دیکھیے رشوتوں کا معاملہ یہاں پر چل رہا ہے ہر جگہ پر، اور صرف ایک ہی شخص ایسا ہے کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو رشوت قبول نہیں کرتا ہے، اور وہ ہے ملک الموت۔ ملک الموت صرف رشوت قبول نہیں کرتا، البتہ اس کے لیے بھی کہا ہے کہ حضرت اسرائیل کے لیے بھی بہت سے علماء کی اس میں سیرت میں ملتا ہے کہ وہ بہت سے نیک اعمال کرنے کے بعد حضرت اسرائیل کو ہدیہ کرتے ہیں تاکہ وقت مرگ آسانی کے ساتھ روح کو قبض کرے، لیکن وہ بھی ایک چیز بالکل جائز ہے اور ایسے کوئی اس کے اندر حرام پہلو نہیں۔ اچھا، اب تو ایک سوال یہ ہو گیا مکمل، اس میں ہو سکتا ہے کہ چند ایک باتیں ابھی تشنا رہ گئی ہوں، لیکن ہم تیز رفتاری سے ذرا آگے بڑھنا ہے کیونکہ آج وقت بہت کم ہے۔ اگلا سوال کچھ اس انداز کا تھا کہ ہمیں یہ تو پتہ ہی ہے کہ جو مستحب اعمال ہیں یہ تو ہم لوگوں کو اپنے مرحومین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم نے مثلا کوئی تسبیح پڑھی یا ہم نے مرحوم کو ہدیہ کر دی، تو نہ صرف یہ کہ مرحوم کو ہدیہ کی جا سکتی ہے بلکہ زندہ کو بھی ہدیہ کی جا سکتی ہے۔ سورہ فاتحہ زندہ کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ایصال ثواب کی مجلس زندہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم لوگوں کے تو دماغ میں فقط یہ ہے نا کہ نہیں صرف مرحوم سے متعلق ہے، چلیں یہ تو پھر بھی باتیں اپنی جگہ ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اپنی واجب نماز پڑھ رہے ہیں کیا اس کا ثواب اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ ہم جو اپنے واجب روزے رکھ رہے ہیں کیا ہم اس کا ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں؟ ہم جو واجب حج کر کے آ رہے ہیں کیا اس کا ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہم نمازوں کے لیے واجب وضو کر رہے ہیں کیا اس کا ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ نہ صرف مردوں کو بلکہ زندہ کو بھی یہ تمام واجبات کا ثواب اور تمام مستحبات کا ثواب ہدیہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ روایات سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ خود ائمہ کے اپنے اصحاب بھی جو بڑے بڑے اصحاب تھے وہ سب بھی اس زندوں کو بھی ہدیہ کیا کرتے تھے اور مردوں کو بھی ہدیہ کیا کرتے تھے۔ باقاعدہ اس کا جواز ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ہم نے آیت اللہ سیستانی سے ایک استفتاء کیا تھا، یہ جو آپ کے سامنے ہے، وہاں سے جو جواب آیا ہمارے پاس اس میں انہوں نے مطلقاً اس بات کی اجازت دی کہ اپنے واجبات کا ثواب بھی مستحبات کے ساتھ ساتھ اپنے واجبات کا ثواب بھی زندوں کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے اور مردوں کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اور واجبات کے ثواب کی لحاظ سے اس وجہ سے بات کہی کہ جتنے بھی مستحبات ہیں اس کے مقابلے میں واجب جو آپ ادا کرتی ہیں ان کا ثواب بے انتہا زیادہ ہے، بلکہ شاید کہ کوئی مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ہم اپنی اب تک اس وجہ سے بھی مسئلہ بتانے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ اتنا زبردست ثواب جب واجبات کا ہے تو اس سے بھی ہم اپنے مرحوم رشتہ داروں کو کیوں محروم رکھیں، تاکہ یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے آ جائے کہ اپنی واجب نمازوں کا ثواب بھی ہدیہ کر سکتی ہیں، واجب روزوں کا، واجب خمس ادا کرنے کا، واجب صلہ رحمی کرنے کا، جتنے بھی واجبات آپ ادا کر رہی ہیں ان سب کا ثواب ہدیہ کیا جا سکتا ہے، زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، مردوں کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو مستحبات ہیں اس کے اندر بس یہ ہے کہ اس میں نیابت بھی ہو سکتی ہے اور اہدا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ یہ شروع سے ارادہ کر سکتی ہیں کہ مثلا میں اپنے مرحوم والد کی طرف سے، مرحوم والدہ کی طرف سے، مرحوم خالو کی طرف سے یہ 2 رکعت نماز مستحبی پڑھ رہی ہیں، یا اپنی طرف سے نماز پڑھیں اور اس کا آخر میں ثواب ہدیہ کر دیں، یا شروع ہی سے نیابت اس مرحوم کی کریں، تو یہ بھی بالکل جائز۔ لیکن واجبات میں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ والی واجب نماز جو ہے یہ میں فلاں مرحوم کی طرف سے پڑھ رہی ہوں، ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن واجب نماز اس طرح سے آپ اپنی واجب نماز کہ یہ میں مرحوم کی طرف سے پڑھ رہی ہوں تاکہ دونوں میری بھی واجب اتر جائے اور یہ ان کی طرف سے نیابت بھی ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں۔ تو ایک مسئلہ ہوا یہ۔ دوسرا مسئلہ کسی خاتون کا یہ بھی تھا کہ کیا ہم زمین سے پاؤں اٹھا کر، جو بہت سے لوگ مسح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس طرح سے مسح ہو جاتا ہے پاؤں کا؟ تو اس کا جواب اس تصویر سے واضح ہے۔ تو اگرچہ یہ تصویر میں بھی امام خمینی پاؤں کو زمین سے اٹھا کر مسح کر رہے ہیں، البتہ اتنا اور بتا دوں کہ ذرا سا اگر زیادہ دقت میں ہم جائیں تو مجتہد کا جو کوئی فعل ہے یہ حجت نہیں ہوتا آپ کے لیے، اس کا فتویٰ حجت ہے۔ جیسے کہ اکثر علماء مثال دیتے ہیں اس کی کہ مثلا جیسے ہمارے ہاں جیسے پاکستان میں جیسے عید ہو گئی ہے، یا مثلا ہم عراق جائیں اور 30 رمضان کو ہم دیکھیں کہ مثلا آیت اللہ سیستانی سے ملنے گئے اور پتہ چلا وہ تو مثلا قہوہ پی رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے،
تو آپ نے کہا لیجئے یہ تو ہمارے لیے ثابت ہو گیا کہ آج تو عید، کیوں ہم نے اپنی آنکھوں سے آقا سیستانی کو دیکھا ہے کھاتے پیتے. تو یہ صرف ہوتا ہے ائمہ معصومین کے لیے کہ ان کا قول بھی حجت ہوتا ہے، فعل بھی حجت ہوتا ہے، اور تقریر بھی حجت ہوتی ہے. تقریر سے مراد کہ کسی کوئی کام ان کے سامنے ہو، اس پہ خاموش رہیں وہ. تو فعل جو ہے وہ صرف مجتہد کا حجت ہے، لیکن فعل صرف ائمہ معصومین کا حجت ہے، مجتہد کا فعل حجت نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی ہمیں ذرا ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ مجتہد جب خود اس طرح سے مسح کر رہا ہے تو یقیناً وہ غلط تو مسح نہیں کر رہا ہوگا. بس کوشش اس میں یہ کریں کہ پاؤں آپ کا حرکت نہ کرے، ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ لیں تاکہ اس میں قرار آ جائے، اور اس کے بعد پھر پاؤں کا اٹھا کر بھی مسح کیا جا سکتا. نہیں، اس میں چاہے جھکنے میں پرابلم ہو یا نہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، لیکن تب بھی ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم پاؤں کو ہوا میں اٹھا کر مسح کریں، تب بھی کرنے کی اجازت ہے. اس میں مجبوری وغیرہ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، پھر ایک سوال یہ بھی تھا کہ کتنے ہی ہم مدرسہ اٹینڈ کر رہے ہیں، کتنے عرصے سے نمازوں کے سلسلے میں اس کی فضیلتیں سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک نماز میں ایک اس طرح کی ایک سستی آتی ہے کہ جس طریقے سے یعنی کوئی بھی رغبت ایسی نہیں ہوتی کہ جس طرح ایک شوق ایک ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، دل کے اندر ایک ولولہ پیدا ہو رہا ہے، دوڑ کے نماز کی طرف جا رہے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں. یہ کیفیت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی. تو نماز میں جو سستی ہے اس کا کیا کیا جائے؟ تو دیکھیے، اس کے لیے بھی یہ سوال آیت اللہ بہجت سے بھی پوچھا گیا تھا. ایک جوان نے کہا تھا کہ نماز پڑھنا میرے لیے بہت ہی مشکل کام ہے، آخری منٹوں میں بھی بہت ہی مشکل سے جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، اب میں کیا کروں؟ تو آیت اللہ بہجت نے جو نماز میں سستی کا علاج اس نوجوان کو بتایا. تو پہلا یہ 2 علاج بتائے، ویسے تو اور بھی بہت سارے لیکن کم سے کم 2 علاج. ایک تو فرمایا انہوں نے کہ قلل من شرب الماء، پانی کم سے کم پیا کرو. یہ بہت سے آرے افراد کو ہو سکتا ہے کہ آج کل کیونکہ میڈیکل سائنس آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہم لوگ اسی کو زیادہ اوتھینٹک اور حجت سمجھتے ہیں، اگرچہ بہت سی روایات میں بھی زیادہ پانی پینے کی ممانعت ہے، لیکن یہ کہ بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے، اور روزانہ اتنے گلاس تو ضرور ہی پانی پینا چاہیے. ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے سمجھ جتنی سائنس نے اپنے اندر تیزی کے ساتھ نظریات تبدیل کیے ہیں اور کسی بھی علم نے شاید اتنی تیزی سے تبدیل نہیں کی. تو بہرحال قلل من شرب الماء یعنی پانی کو کم سے کم پیو. بہت زیادہ پانی پینے سے بھی جو ہے وہ نماز میں سستی پیدا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوگا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. دوسری چیز آیت اللہ بہجت نے اور فرمائی کہ قرآن کی ایک آیت ہے، بلکہ سورہ انعام کی آیت نمبر 133، وَرَبُّكَ الْغَنِي وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے تو نماز میں سستی اور کاہلی اور ایک جو بے اعتنائی سی پیدا ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی. وَرَبُّكَ الْغَنِي ذُو الرَّحْمَةِ، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. وہ بچے اور نوجوان کے والدین جن کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں کہ ان کو کوشش کر کر کے ہم تھک جاتے ہیں، نماز کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، ان کو بھی آپ یہ بتائیں کہ چھوٹی سی ایک آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 133. یہ بچے سے کہیں کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ پڑھ لے تو آپ کچھ ہی دیکھیں گے، دنوں میں دیکھیں گے کہ تبدیلی اس کے اندر ایک رونما ہونے لگے گی اور نماز کی طرف خود بخود رغبت ہو جائے گی. پھر ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ چلے نماز کی طرف اگر چلے بھی جاتے ہیں تب بھی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہوتا. نمازوں میں خشوع خضوع، اس کا جواب بھی ظاہر ہے کہ علماء ہی سب سے زیادہ بہتر دے سکتے ہیں. تو آیت اللہ بہجت نے اس کے بھی نمازوں میں خشوع خضوع کے لیے کیا کریں. ویسے جو بہت پرانا گروپ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے نماز میں خشوع خضوع کے 35-40 طریقوں کے اوپر ہماری کلاس ہو چکی ہے. بہت اگرچہ اس کو 7-8 سال ہو گئے کلاس کو، لیکن یہ کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ذرا نئے انداز سے دوبارہ وہ کلاس لینی ہوگی تاکہ سب کے لیے پھر فائدہ مند اور کارآمد ہو جائے. اس میں پریکٹیکل طریقے ہم ذکر کریں گے کہ نمازوں میں ہم خشوع خضوع کیسے پیدا کریں. آیت اللہ بہجت کے صرف 2 طریقے آج انہوں نے فرمایا. ایک تو امام زمانہ علیہ السلام سے توسل حقیقی پیدا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور دوسرا یہ کہ نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کریں. پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اگر آپ نے اس بات کا اہتمام کر لیا امام زمانہ سے توسل حقیقی کیسے پیدا کریں، خود ایک ذرا تفصیلی موضوع ہے جو انشاءاللہ
15 شعبان کے سلسلے میں جو امام زمانہ سے متعلق ہماری ایک نشست ہوگی اس میں اس بات کو ذکر کریں گے. اور نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادائیگی خود اس بات کا لازمہ بن جائے گی کہ آپ کا نمازوں میں خشوع خضوع خود بخود پیدا ہو جائے. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نمازوں کو بہت زیادہ لیٹ کرتی ہیں, ڈیلے کرتی ہیں, کاموں پہ کام کرتی چلی جا رہی ہیں, اپنے گھریلو اور نماز کو پس پوش ڈال کر آخری اوقات تک پہ کھینچتی ہوئی لے جاتی ہیں, تب یہ ایسا ہوتا ہے. اگر اول وقت میں ادائیگی کا اہتمام ہو تو خود بخود خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد ایک مسئلہ, مختلف خواتین اپنے انداز سے بار بار بہت ساری چیزیں پوچھتی ہیں, اگرچہ وہ کتاب جو دنیا و آخرت کی 100 پریشانیوں کے حل کے نام سے آ بھی چکی ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں گی تو تقریباً سب مسائل کے حل اس میں مل جاتے ہیں. تو اکثر ہم یہی کہتے ہیں بھائی اس کتاب ہی کی طرف رجوع کر لیں, سب چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. البتہ کچھ مسائل کا کچھ ضرورت سے زیادہ ہمارے پاس تحریراً آ جاتے ہیں. تو ان میں ایک ہے لڑکیوں کی شادیوں کے سلسلے میں کیا کیا جائے, کہ کچھ ایسے عملیات بار بار پوچھے جاتے ہیں. ویسے اس کے اندر سب کچھ لکھے ہوئے, لیکن آج ہم چند اعمال کا اضافی طور پر تذکرہ کر دیتے ہیں جو اس کے اندر نہیں لکھے ہوئے ہیں, اور علماء نے بڑی تاکید کے ساتھ اور بہت ہی مجرب بتایا ہے اس کو. اور اس میں پہلی چیز تو خود آیت اللہ بہجت نے ہی بتائی ہے. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ چاہے وہ لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ ہو, لڑکوں کی شادی کا مسئلہ ہو, اگر سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اس کو ہدیہ کیا جائے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو, یاسین پڑھنے کے بعد اس کو ہدیہ کیا جائے حضرت زہرا کو, تو یہ انتہائی مجرب ہے شادیوں کے سلسلے. آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے. اور علامہ ابو الحسن مرتضوی اصفہانی جو عملیات کے سلسلے میں کافی مشہور ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ باطہارت ہو کر یہ سورہ یاسین پڑھی جائے گی اور ایک ہی نشست میں پڑھی جائے, ایک ہی نشست میں. اور ایک ہی نشست میں ایک دفعہ سورہ یاسین نہیں پڑھنی بلکہ 5 بار سورہ یاسین پڑھنی, لیکن پڑھنا ایک ہی نشست میں, اس میں گیپ نہیں دے سکتی. اور اس دوران کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی, اور اس میں بھی کوشش کی جائے کہ وہ لڑکا یا لڑکی جو اس بات کے خواہاں ہیں وہ خود اس عمل کو انجام دے. کسی اور, ویسے تو کوئی اور بھی چاہے تو ماں باپ یا کوئی جو اور افراد ہیں گھر کے, وہ بھی کسی کی شادی کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں, لیکن اصلاً یہ انہی کے کرنے کا عمل ہے کہ جو کہ صاحب معاملہ ہے. 5 بار پڑھنی ہے, باطہارت پڑھنی ہے, اور ایک ہی جگہ پر پڑھنی ہے, اور اس دوران کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی. اور اگر اس کو جب تک مدعا روزانہ 5 بار سورہ یاسین پڑھنے میں کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ ہم کوئی ظاہر ہے کہ کچھ اس طرح کا معاملہ تو نہیں کر رہے کہ بس ہم نے انگوٹھی رگڑی اور جین حاضر ہو جائے اور ہمارا کام ہو جائے. ظاہر ہے کچھ دن بھی اگر اس کام کو کرنا پڑے تو اس میں کرنے میں کون سی ایسی قباحت ہے, لیکن انتہائی مجرب ہے. جن جن افراد نے اس کا تجربہ کیا ہے وہ سب کے سب افراد ماشاءاللہ شادی شدہ ہو چکے ہیں. تو بہرحال اس عمل کو ضرور وہ افراد انجام دیں کہ جو کہ اس لحاظ سے میں نے کہا کہ صاحب معاملہ. البتہ اس دوران کوئی بات نہیں کرنی. اگر اس دوران کوئی بات چیت کی تو سمجھیں کہ وہ عمل نل اینڈ وائڈ ہو گیا اور آپ کو اس عمل کو پھر دوبارہ کرنا پڑے گا. ایک تو یہ مسئلہ ہے. اچھا, یہی علامہ ابو الحسن مرتضوی اصفہانی فرماتے ہیں کہ شادی بیاہ کے سلسلے ہی میں اگر سورہ طٰہٰ کو 3 بار باطہارت ہو کر سورہ طٰہٰ پڑھی جائے, وَيُشْتَرِطُ فِي اتِّحَادِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ, وہی جگہ ہو اور وہی وقت ہو, اور 3 بار اس کو پڑھنا ہے, اور 7 روز تک اس عمل کی تکرار کرنی, 7 روز تک. بہت سے علماء نے فرمایا کہ 40 روز تک اس عمل کی تکرار کرنی, یعنی 3 دفعہ سورہ طٰہٰ باطہارت ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت کا تعین کریں, یعنی جس وقت پہ آج آپ نے پڑھی ہے اسی وقت پہ کل بھی پڑھیں اور اسی وقت پہ پرسوں بھی پڑھیں. یا تو اس طرح 7 روز تک ہو یا 40 روز بھی بہت سے علماء نے کہا ہے کہ اس عمل کو جو ہے وہ انجام دیا جائے. اور تو انشاءاللہ ضرور بالضرور آپ کا مدعا اور مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. اسی طرح سے
تیسری چیز جو آیت اللہ بہجتی نے بتائی ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے، جو سورہ قصص کی آیت نمبر 24، سورہ قصص کی آیت نمبر 24 جو آپ کے سامنے ہے، فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ۔ اچھا، یہ جو ہے اصل میں یہ آیت ہے حضرت موسیٰ سے متعلق۔ حضرت موسیٰ جب فرعون کے مظالم سے گھبرا کر اور بچتے بچاتے نکل کھڑے ہوئے تھے کہ ہم کسی طریقے سے وہ فرعون کے مظالم سے نجات حاصل کر لیں، تو یہاں تک کہ ان کے پاؤں میں چپلیں تک نہ رہی تھیں حضرت موسیٰ کی، اور پاؤں میں چھالے اور آبلے پڑ گئے تھے پیدل چل چل کے فرعون کے مظالم سے جو گھبرا کر وہاں سے چلے تھے۔ اس کے بعد ایک جگہ حضرت موسیٰ آئے، دیکھا کہ ایک کنویں سے کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں، چرواہے حضرات۔ دور کونے میں ایک جگہ پر دو لڑکیاں کھڑی ہوئی جو کہ شرم و حیا کے باعث پانی بھرنے کے لیے آ نہیں رہی، کیونکہ چرواہے اپنی بکریوں کو وہاں سے پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ دونوں خواتین کے پاس گئے، لڑکیوں کے پاس، اور کہا کہ آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ کہا کہ ہم شرم و حیا کی وجہ سے ان چرواہوں کے پاس نہیں جا رہے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ گئے اور پانی اس میں سے نکالا اور ان کی بکریوں کو پلایا۔ فَسَقَى لَهُمَا، حضرت موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، اس کے بعد ایک درخت کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئے۔ فَقَالَ رَبِّ، پھر کہا کہ پروردگار، انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، پروردگار تو نے جو کچھ مجھ پر نازل کرنا ہے اس کا میں بہت زیادہ حاجت مند ہوں۔ حضرت موسیٰ خود بھی چاہتے تھے کہ ان کی شادی ہو جائے، اور ایسی شرم و حیا اور عفت مآب خواتین، تو چاہا کہ میری شادی ان سے ہو جائے۔ وہ دونوں خواتین بہرحال اس کے بعد حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں وہ دونوں، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ آگے آگے چلے کہ ہم عورتوں کے پیچھے نہیں چلتے کہ ان کے جسموں پہ نگاہ نہ پڑے، تو ان کی شرافت اور دیانت کا تذکرہ جب حضرت شعیب سے جا کر کیا تو حضرت شعیب نے پھر وہ پوری تفصیل ہے کہ کس طرح سے کتنے سالوں کے لیے اپنے پاس ان کو خدمت گزاری کے لیے رکھ لیا اور وعدہ کیا کہ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دیں گے۔ اور اس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی ان دونوں میں سے، تو اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے کہ بعض اوقات والدین بڑی بیٹی کی وجہ سے بٹھا کے رکھتے ہیں کہ ان کے پہلے بھی رشتے آ جائیں، تو حضرت شعیب نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح جو ہے حضرت موسیٰ سے کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہ والی جو دعا ہے کہ اس وقت ان کے دل میں ایک انکلینیشن ایک پیدا ہوئی تھی کہ اب میری شادی ہو جانی چاہیے، اس لحاظ سے پروردگار سے ایک دعا کی، تو اس دعا کو اگر کوئی کثرت کے ساتھ پڑھے، جو قرآن کی آیت ہے یہ جو حضرت موسیٰ نے پڑھی تھی جو کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے، آیت اللہ بہجت نے کہا کہ جو بھی اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا انشاءاللہ وہ اپنے مقصد کو پا لے گا، بامراد ہو جائے گا اور اس کی شادی ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا آیت اللہ بہجت نے ایک چیز اور بھی فرمائی کہ زیادہ سے زیادہ سورہ فرقان کی یہ 74ویں آیت پڑھی جائے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ والی آیت زیادہ سے زیادہ، جو سورہ فرقان کی 74ویں آیت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ اچھا اب ایک عمل جو ہے وہ ایک اور ہے جو بتایا گیا ہے علماء نے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو نماز جعفر تیار پڑھنا، یہ بھی بہت ہی مجرب، نماز جعفر تیار پڑھنا ہے، اور نماز کے بعد 2 دعائیں پڑھنی۔ ایک وہ دعا ہے کہ جو کہ زاد المعاد میں علامہ مجلسی نے ذکر کی ہے، اور یہ جو 2 دعائیں ہیں، پہلی دعا یہ ہے اور دوسری دعا یہ ہے، اور یہ دونوں دعائیں ہم نے فوٹو کاپی کروا کر نیچے رکھوا دی ہیں، آپ میں سے ہر کوئی ایک ایک پیج وہاں سے لے جائے، یہ دونوں دعائیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ عمل آپ سمجھ لیجئے کیا ہے۔ عمل یہ ہے کہ یہ دونوں دعائیں پہلے نماز جعفر تیار پڑھنی ہے، اس کے بعد زاد المعاد میں علامہ مجلسی نے جو دعا، ایک چھوٹی دعا ہے جو اس سے پہلے آپ نے دیکھی، یہ والی دعا یا عدتی عند شدتی والی، یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ دوسری ایک طویل دعا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ بس یہ اتنی ہے جو آپ کو نظر آ رہی، یہ ہم نے فوٹو کاپی کروا کے دونوں دعائیں وہاں پر رکھوا دی۔ یہ دونوں دعائیں پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں جانا، اور سجدے میں جا کر رونے کی کوشش کرنا، اور جس وقت آنکھوں میں آنسو آ جائیں وہ خاص موقع ہوگا کہ اپنی شادی کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ وہ دعا ضرور بالضرور قبول ہو جائے گی۔
یہ باقاعدہ یہ تو آپ کو تو خیر تھوڑی سی دیر کے لیے رونا ہے سجدے میں، اس کے بعد جس سے ہوگی اس کو پھر پتہ نہیں کب تک رونا ہوگا، لیکن بہرحال یہ روایت میں کہ اس وقت تھوڑی سی دیر کہ جیسے ہی آنکھوں میں آنسو آ جائیں بس وہ بیسٹ موقع ہے اس دعا کو کرنے کا، اس وقت پھر اپنی شادی کے سلسلے میں دعا کریں تو انشاءاللہ ضرور بالضرور قبول ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ایک آخری عمل اس سلسلے میں اور بیان کر دیا جائے، اور وہ تقریباً ہر شہزادی کے جو ایام چل رہے ہیں اس لحاظ سے بھی بہت ہی زیادہ اب تو تاکید ہو گئی ہے۔ پہلے تو ایام فاطمیہ پہ منائے بھی نہیں جاتے تھے اور اس کا رواج نہیں تھا، صرف ایران عراق میں ہی ہوا کرتے تھے، لیکن اب مجتہدین کی طرف سے جو تاکیدات آئی ہیں اس کے لحاظ سے بہت زیادہ چیز خدا کا شکر ہے کہ یہاں پر عام ہوتی جا رہی۔ تو بہرحال ایک سوال پوچھا گیا تھا، ہاں ایک پہلے تیسری ایک چیز اور بھی لکھ لیجیے، وہ تیسری جو دعا ہے جو قرآن کی اصل میں آیت ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے۔ یہ بھی زیادہ سے زیادہ اگر پڑھی جائے تو بہت ہی مجرب اور فائدہ مند ہے شادی بیاہ کے سلسلے میں۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور اس دعا کو اگر نمازوں کے قنوت میں بھی پڑھا جائے تو انشاءاللہ اپنا مدعا اور مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89۔ اچھا، اب اس کے بعد جو آخری عمل اس سلسلے کا جو آج کی حد تک بتانا ہے وہ یہ کہ آیت اللہ عبداللہ شیرازی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا آغا میری 3 بیٹیاں ہیں، شادی کی عمروں کو پہنچ گئی ہیں لیکن رشتہ کوئی نہیں آتا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا اپنے گھر میں اس نیت سے ہر ہفتے، یعنی اپنی بیٹیوں کی شادی کی نیت سے ہر ہفتے ایک مجلس عزا برپا کرو اور مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام درود بھیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور مصائب پڑھو۔ اس نے کہا کہ آغا آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا مسئلہ یہ کہ میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، شادیوں کی عمریں ہو گئی ہیں۔ آیت اللہ عبداللہ شیرازی نے اپنی آواز میں اور زیادہ سختی پیدا کرتے ہوئے کہا کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو، اور اپنے گھر میں مجلس عزا برپا کرو اور مصائب محمد و آل محمد اس میں پڑھو۔ وہ شخص یہاں سے اٹھ کر گیا اور اس کے بعد ہر ہفتے ایک مجلس اس نے برپا کرنا شروع کی۔ چند مہینوں کے اندر ہی اس کی 3 بیٹیوں کے رشتے آئے اور شادیاں ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ پچھلے بھی اس کے اندر اس کے بعد ایک خاتون، اگرچہ میں نے اس میں تذکرہ کر دیا تھا کہ بہت سارے افراد کی جن کی شادیاں نہیں ہوتی، تو بہت پہلے بھی میں نے اس کا ایک جواب دیا تھا کہ وہ اس کے باوجود بھی ملول خاطر نہ ہوں۔ وہ خواتین کے جو اس دنیا میں کسی بھی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہوتی، ان کو آخرت میں حضرت مریم کے درجے میں رکھا جائے گا۔ یعنی مقام اور عظمت کا اب اندازہ کریں کہ دنیا کی جتنی بھی محرومیاں ہیں یہ آخرت میں کتنی ہی زیادہ ملٹیپلائی ہو کر اس کا ثواب ملے گا کہ انسان سوچے گا کاش میں تمام چیزوں سے دنیا میں محروم ہی رہ جاتا، جو اس محرومیت کا جو ثواب ایک رکھا گیا ہے آخرت میں۔ تو بہت سے ایسی چیزیں خدا کی مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے انبیاء کی، جیسے میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ حضرت یحییٰ کی شادی نہیں ہوئی اور حضرت عیسیٰ کی شادی نہ ہونے کا تذکرہ کیا تھا، تو آیت اللہ صادق روحانی نے بھی اس کا ایک بڑا اچھا جواب دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ شاید حضرت عیسیٰ کے شادی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ڈرتے تھے کہ نصارہ نے ان کو تو خدا کا بیٹا کہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کرنے کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو تو یہ بیٹوں کا ایک سلسلہ، یعنی یہ جو شرک کے اندر مبتلا ہونے کا ایک سلسلہ جاری اور رائج ہو جائے۔ تو توحید کو بچانے کے لیے حضرت عیسیٰ نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ حضرت یحییٰ کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ حضرت یحییٰ کے تجرد اور غیر شادی شدہ رہنے کی تو کافی مدح آئی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں جو انبیاء کی شریعتیں تھیں اس میں اس عمل غیر شادی شدہ رہنا مستحب قرار دیا گیا تھا، کچھ ایسے مفاسد شادیوں کے اندر تھے، لیکن پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کی امت میں ہونے کی وجہ سے جو پیغمبر کی جو ایک شریعت جس کو ہمیں فالو کر رہے ہیں اس میں حکم تبدیل ہو گیا۔ پہلے زمانے میں کی شریعتوں میں غیر شادی شدہ رہنا مستحب تھا، تجرد کی زندگی گزارنا مستحب تھا، لیکن اب شادی شدہ
ہو کر زندگی گزارنا یہ مستحب قرار پایا، کیونکہ پیغمبر اسلام کی شریعت کے کچھ احکام پچھلے ماں قبل کے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی شریعتوں سے ذرا الگ۔ اچھا، اب ایک سوال تاریخ کے حوالے سے بھی تھا، اور تفصیل تو سوال میں زیادہ تھی، لیکن کہا کہ چلیں اس کو بھی ایک موضوع بحث، بہت سی چیزیں تاریخی بھی ہوتی ہیں، اور وہ سوال پوچھا گیا تھا زعفر جن سے متعلق۔ البتہ خود شاید وہ ایسے نہیں ہولی، صرف آپ کو دماغ میں کہ ہمارا موضوع تبدیل ہو گیا اور جن کے متعلق کوئی سوال پوچھا گیا۔ البتہ جنوں کے متعلق بھی ہمارا ایک لیکچر کافی عرصے پہلے ہو چکا ہے، جس میں کافی تفصیل اس سلسلے میں بیان ہوئی تھی کہ جن بھی علماء اور مراجع کی تقلید کرتے رہے۔ آیت اللہ شیرازی کے متعلق ملتا ہے، شیرازی کبیر کے متعلق، کہ جن بھی ان کی تقلید میں تھے اور باقاعدہ مسائل فقہ پوچھنے کے لیے ان کے گھر کے تہہ خانے میں آیا بھی کرتے تھے۔ تو زعفر جن کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ کیا ان کا وجود تھا یا نہیں تھا۔ تو دیکھیے زعفر جن کے متعلق دونوں طرح کی باتیں، یہ تو ذرا ویسی شکل، اب یہ والی سلائیڈ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ڈر کوئی خوف نہ رہے۔ دو طرح کی باتیں، کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ زعفر جن تھے اور آیت اللہ حسین بروجردی کے دور میں ان کا انتقال ہوا، اور آیت اللہ حسین بروجردی نے باقاعدہ ان کی مجلس ترحیم بھی برپا کی تھی زعفر جن۔ جعفر جن لوگ کہتے ہیں، جعفر نہیں ہے، وہ زعفر ہے، زعفر جن بروجردی، جن کی تصویر آپ کے سامنے۔ اور ایران میں بھی بہت سے علماء نے ان کے لیے ختم قرآن کی محافل بھی کرائیں، مجالس بھی، حتیٰ کہ آیت اللہ بہجت کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی یا تو زعفر جن کے متعلق یا ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر ملنے پر ایک مجلس ترحیم منعقد کی تھی، جو قوم میں درس خارج کے ایک طالب علم نے باقاعدہ بات بتائی۔ تو بہرحال وہ ثقہ ہیں کہ لیکن یہ کہ سنی سنائی حد تک باتیں کسی جگہ پڑھا تو نہیں ہے میں نے، البتہ کہ قوم کے کیونکہ درس خارج کے قابل اعتبار طالب علم نے بات بتائی، تو کہ انہوں نے آیت اللہ بہجت نے خود ایک مجلس ترحیم ان کے لیے منعقد کی تھی۔ علامہ طباطبائی، علامہ محمد حسین طباطبائی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد تھے استاد علی آقا قاضی۔ استاد علی آقا قاضی وہ تھے جو آیت اللہ بہجت کے بھی استاد تھے، آیت اللہ خوئی کے بھی استاد تھے، اور سید ہاشم حداد کے بھی استاد تھے، اور کتنے بڑے بڑے مراجع جو ہیں ان سے علم حاصل کرنے جو ہے وہ جایا کرتے تھے۔ آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ ایک بات بتاتے تھے بڑی اہم، کہ ہر مذہب کے جن ہوتے ہیں، یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے جن بھی ہوتے ہیں، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے جن بھی ہوتے ہیں، لامذہب جن بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی جن ایسا نہیں ہے جو کہ غیر شیعہ ہو، یعنی مسلمان ہونے کے بعد سارے جن شیعہ ہی ہوتے ہیں، کوئی غیر شیعہ جن نہیں ہوتا۔ یہ آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے، اور یہ بات بھی کہتے تھے کہ واقع غدیر میں، یہ میدان غدیر ہے کہ جہاں پر من کنتو مولاہ فہذا علی مولا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ میدان غدیر میں زعفر جن جو ہے وہ خود موجود تھے، اور سارا منظر زعفر جن نے امیر المومنین کو امام بنانے کا جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور خود زعفر جن کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا سعفر، سین عین فیرے، سعفر ابن زعفر جن، ان کے گلے میں تو ایک تعویذ بھی تھا جس پہ لکھا ہوا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا باقاعدہ ان کے بیٹے کے سینے پر ایک تعویذ تھا۔ اچھا، یہ تو ایک پہلو ہے کہ آیت اللہ بہجت کا آپ نے سنا، آیت اللہ حسین بروجردی کا سنا، آیت اللہ علی آقا قاضی کا سنا، علامہ محمد حسین طباطبائی نے جن کا قول نقل کیا۔ البتہ اس کے برخلاف دوسری بات بھی سن لیجیے، وہ ہے آیت اللہ شہید مرتضی مطہری۔ بہرحال ان کا بھی ایک بڑا نام ہے اس سلسلے میں۔ آیت اللہ مرتضی مطہری نے حماسہ حسینی جو کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، حماسہ حسینی۔ حماسہ حسینی میں فرمایا کہ امام حسین کے اصحاب میں زعفر جن نام کا کوئی صحابی نہیں، اور جو سب کچھ زعفر جن کے متعلق، یہ جملہ ہے آیت اللہ مرتضی مطہری کا، جتنی بھی کہانیاں ہیں یہ سب کی سب ملا واعظ کاشفی، ایک شخص گزرا ہے کہ جس نے کتاب لکھی تھی روضۃ الشہداء، جو مصائب کے سلسلے کی کتاب روضۃ الشہداء،
ملا واعظ کاشفی، یہ سب کی سب کہانی اس شخص نے بیان کی، آیت اللہ مرتضی مطہری نے کہا۔ اور باقاعدہ مرزا حسین نوری جو کتنے بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے بھی فرمایا کہ پہلا شخص کہ جس نے ظافر جن کی کہانی بیان کی ہے وہ ملا واعظ کاشفی ہے، روضۃ الشہداء میں جس نے بیان کی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ رمضان کے دنوں میں یہ شخص جو ہے سنی علاقوں میں جاتا تھا، وہاں تراویح پڑھاتا تھا، اور اس کے علاوہ جو دیگر ایام ہوتے تھے اس میں شیعہ علاقوں میں آ جاتا تھا اور وہاں پر شیعوں کے عقائد کے مطابق بات چیت کیا کرتا تھا۔ کافی پڑھا لکھا آدمی تھا۔ شہید مطہری تو ملا واعظ کاشفی کو گرگٹ سے تشبیہ دیتے تھے کہ یہ وہاں رنگ اپنی بدلتا تھا، سنی علاقوں میں سنی، شیعہ علاقوں میں شیعہ۔ اصل میں سبزوار کا رہنے والے یہ شخص تھے، وہاں پر سب کے سب شیعہ تھے، لیکن یہ جب بھی افغانستان ہرات جاتا تھا تو وہ فرماتے ہیں تو وہاں پر جتنے بھی خطبے دیا کرتے تھے یہ سنی اسٹائل میں وہ دیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن جامی جو بہت مشہور ہیں، ان کے بہنوئی بھی تھے جو کہ خود سنی تھے۔ تو 10ویں صدی ہجری میں ملا واعظ کاشفی کا انتقال ہوا ہے اور ہرات میں ان کی قبر ہے افغانستان میں۔ تو انہوں نے اپنی کتابوں میں امام حسین کے کچھ ایسے اصحاب کا تذکرہ کیا ہے جن کا کہیں تاریخ میں کوئی وجود نہیں ملتا۔ آیت اللہ مرتضی مطہری فرماتے ہیں کہ ان باتوں کی وجہ سے ان کی بہت ساری باتیں ملا واعظ کاشفی کی مشکوک ہو گئیں، مشکوک ہیں۔ اور وہ بھی بات کہی جاتی کہ ظافر جن کی ماں ان کے پاس آئی تھی تو کہا تھا ظافر تم یہاں پر سوئے ہو، جبکہ فرزند زہرا وہاں پر میدان کربلا میں مصیبت میں مبتلا ہے۔ تو ظافر جن وہ واقعہ ہے کہ فوراً اڑ کر جو ہے وہ وہاں پر پہنچے میدان کربلا میں، اور اس موقع پر پہنچے جب امام حسین حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب وقت شہادت بیٹھے ہوئے تھے، تو جس میں اطہر کے پاس موجود تھے، اس وقت ظافر جن وہاں پر گئے۔ ویسے تو جنوں کا میدان کربلا میں آنا اور امام کی مدد کے لیے درخواست کرنا پھر امام کا واپس کرنا وہ ثابت ہے، لیکن خود ظافر جن کا الگ سے اس لحاظ سے جو تذکرہ جو آ رہا ہے، شہید مطہری اور دیگر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ سوائے ملا واعظ کاشفی کی کتاب کے کسی جگہ یہ چیز پائی نہیں جاتی۔ تو بہرحال حتیٰ کہ جو شیخ عباس قمی گزرے ہیں، کتنے بڑے محدث، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے مقتل حسین پہ نفس المحموم کے نام سے، تو اس میں بھی امام حسین کی شہادت پر جنوں کے نوحے کا تذکرہ کیا ہے، ان کے غم اور دکھ کے جذبات کا تذکرہ کیا ہے، لیکن کہیں بھی ظافر جن کا کہیں پہ بھی تذکرہ نہیں کیا۔ تو بہرحال اب یہ کیونکہ تاریخی معاملہ ہے، اس کے اندر کوئی ایسا وہ بھی نہیں ہے کہ ہم بس کسی تاریخ کے معاملے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بھی ایک حتمی نظریہ بعض اوقات قائم کرنا بہت مشکل ہے۔ طرفین کے دونوں طرف کے دلائل ہوتے ہیں، کسی ایک نظریہ جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو فوراً آپ کنڈیم کر کے اور جو دوسرا گروپ ہے اس کے خلاف باتیں کرنا تاریخی معاملات کے اندر وہ نہ شروع کر دیں۔ کوئی ایک نظریہ آپ کو زیادہ پسند آ گیا، دونوں طرف کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات کوئی بھی نظریہ اس سلسلے میں قائم نہ کریں۔ جنوں کا جب آنا وہاں پر ثابت ہے تو اگر ظافر جن بھی آ گئے ہوں تو کون سی قباحت کی بات ہے اس کو مان لینا، اور نہیں بھی ہم مانیں تو بھی ہمارے ایمان پہ کون سا ایسا فرق پڑ رہا ہے، تاریخی ایک بات ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ آج بھی آپ اخبارات میں بھی پڑھتی ہیں، بہت سے اشتہارات بھی آتے ہیں ظافر جن کے سلسلے میں، مجلس ترہیم وغیرہ اب بھی لوگ جو ہے وہ منعقد کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تاریخ کے حوالے سے بات ہو گئی اس کشکول کے اندر۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا کیونکہ متفرق باتیں ہماری چل رہی ہیں، اور وہ تھا غسل جمعہ کے صحیح وقت کے متعلق۔ تو دیکھیے ویسے تو روز جمعہ جو ہے اس کی روز جمعہ غسل جمعہ کرنے کی بڑی تاکید آئی، حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام غسل جمعہ چھوڑنے پر بہت سرزنش فرمایا کرتے تھے، اور اس کے فائدے بھی کیونکہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے سارے گناہ بھی اس سلسلے معاف ہو جاتے ہیں، اور جو ایک روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی اس کا تو کیا ہی کہنا کہ پورے ہفتے جاری رہتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام امیر المومنین سے فرماتے تھے اللہم صلی علی محمد کہ جمعے کے دن غسل کرو، جمعے کے دن غسل کرو، خواہ اس کے لیے پانی ہی خرید کر لانا ہو تو پانی خرید کر لاؤ۔ اچھا، اب غسل جمعہ کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ 5 اوقات ہیں غسل جمعہ کے۔ پہلا
پہلا جو موقع ہے وہ یہ ہے، پہلا جو وقت ہے جمعرات کے دن اگر معلوم ہے کہ جمعے کے دن پانی میسر نہ ہوگا تو رجا کی نیت سے آپ جمعرات کے دن بھی غسل جمعہ کر سکتی ہیں، البتہ نمازوں کے لیے کفایت نہیں کرے گا یہ غسل، اور نمازوں کے لیے آپ کو وضو الگ سے کرنا پڑے گا۔ یعنی جمعرات کے روز بھی غسل جمعہ کیا جا سکتا ہے جبکہ یقین ہو کہ جمعے کے دن پانی اویلیبل نہیں ہوگا غسل کرنے کے لیے، وضو کے لیے اویلیبل ہو جائے گا، پانی بہت کم ہے، پینے کے لحاظ سے جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے گا، لیکن غسل کے لیے پانی نہیں ہوگا، تو جمعرات کے روز بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ رجا کی نیت سے کیا جائے گا، اور یہ نمازوں کے لیے کافی نہیں سمجھا جائے گا اس غسل کو۔ تو پہلا موقع تو ہو گیا یہ۔ دوسرا وقت ہے جمعے کے دن طلوع فجر سے زوال آفتاب تک، یعنی نماز ظہر کا جو اول وقت ہوتا ہے، اس میں یہ تاکیدی مستحب ہے، اور جمعے کے دن طلوع فجر سے زوال آفتاب کے درمیان جب آپ غسل جمعہ کریں گی تو یہ وضو کے لیے مجزی ہو جائے گا، یعنی پھر امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی کے مسئلے کو چھوڑتے ہوئے بھی آگے چل کے بیان ہوگا، باقی سارے علماء کہتے ہیں کہ وضو کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں، ڈائریکٹ غسل جمعہ کر کے اور نماز پڑھی جا سکتی، البتہ زوال کے وقت اگر کریں اس کے قریب قریب تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یعنی دوسرا وقت ہے، ابھی تو ہم نے پہلے جمعرات کا تذکرہ کیا رجا کی نیت سے، پھر جمعے کے دن طلوع فجر سے زوال آفتاب تک، تو یہ تاکیدی مستحب ہو جائے گا اور وضو کے لیے بھی کافی ہوگا۔ تیسرا وقت ہے جمعے کے دن زوال آفتاب سے لے کر غروب تک، کسی وجہ سے ہم زوال آفتاب تک نہیں کر سکے تو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر غروب تک بھی جمعے کے دن کیا جا سکتا ہے، تب بھی یہ مستحب ہے، البتہ نیت نہ ادا کی آپ کریں گی نہ قضا کی کریں گی، بلکہ قصد قربت کی نیت کریں گی، اور یہ اب بھی وضو کے لیے مجزی ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد بھی یعنی زوال کے بعد بھی کیا تو غروب سے پہلے بھی اگر آپ کر رہی ہیں تب بھی آپ اس سے نماز مغرب اور عشاء پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ وضو کے لیے مجزی، یعنی پھر اس کے بعد وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ تیسرا وقت ہے۔ چوتھا وقت ہے جمعے کے دن ہی غروب سے لے کر ہفتے کی صبح تک، یعنی اب غروب بھی ہو گیا، اب غروب سے لے کر اور ہفتے کی صبح تک، تب بھی یہ غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن نیت نہ ادا کی ہوگی نہ قضا کی ہوگی نہ مستحب کی ہوگی نہ رجا کی ہوگی، اور یہ وضو کے لیے بھی مجزی نہیں ہوگا۔ یعنی اس کے بعد اگر کوئی آپ نماز بھی بغیر وضو نہیں پڑھ سکتی، یعنی جمعے کے دن غروب سے لے کر ہفتے کی صبح تک، یہ چوتھا وقت ہے۔ اور اس کے بعد ہفتے کے دن اگلا دن آگے یعنی جمعے کے بعد طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھی قضا کی نیت سے اس غسل کو انجام دیا جا سکتا ہے، اور یہ وضو کے لیے بھی مجزی ہوگا، یعنی کیا جا سکتا ہے غسل، اور اس کے بعد وضو کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اور ثواب ویسے ہی رکھتا۔ تو یہ 5 اوقات ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان اوقات کے اندر کس ٹائم کے موقع پر کیا حکم آپ کے لیے ہے، بالکل ٹکڑوں میں بانٹ کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ 5 قسم کے اوقات بنتے ہیں غسل جمعہ کے سلسلے میں۔ اب آپ اپنے مسئلہ خود ہی کاپی کھول کے دیکھ لیجئے گا کس موقع پر کس نیت سے مجھے کون سا غسل کرنا ہے اور وضو کے لیے کفایت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اچھا، اتنا اور بتا دیا جائے کہ غسل جمعہ امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی کے فتوے میں مجزی وضو نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر آپ نے غسل کر بھی لیا ہے غسل جمعہ تب بھی آپ کو واجب نمازوں کے لیے الگ سے وضو ضرور کرنا ہے۔ غسل جمعہ کا ثواب مل جائے گا آپ کو، لیکن نمازوں کے لیے غسل کافی نہیں ہوتا، اور اس کے بعد آپ کو الگ سے وضو بھی کرنا پڑتا ہے۔ آقا سیستانی اور دیگر اور جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بات یاد رہے کہ بہرحال ہمارے کچھ علماء ایسے گزرے ہیں جس میں شیخ کلینی ہیں، شیخ صدوق ہیں، شیخ بہائی ہیں، یہ تو غسل جمعہ کے واجب ہونے کے بھی قائل تھے، یہ قائل تھے کہ غسل جمعہ واجب ہے، اور یہ واحد ایک ایسا مستحب ہے کہ جس کو ترک کرنا مکروہ، جس کو ترک کرنا مکروہ۔ اور ایک بات اور دماغ میں رہے کہ غسل جمعہ کو نظر کر کے واجب بھی بنایا جا سکتا ہے، یعنی آپ یہ والی منت بھی مان سکتی ہیں کہ میرا فلاں اگر کام ہو گیا تو میں نظر کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر کہ میں غسل جمعہ کروں گی، تو پھر یہ غسل آپ کے لیے واجب ہو جائے گا، اگرچہ مستحب ہے لیکن اس کو نظر کر کے واجب بنایا جا سکتا ہے۔ جی ابھی آپ کو بتایا تو تھا کہ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ وضو کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گا، یعنی غسل کر کے براہ راست اس غسل کو کرنے کے بعد نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ ہے
ایک بات اور اس میں کہہ دی جائے کہ غسل جمعہ کے وقت یہ آپ کو مختلف اس کے اندر مل جائے گا کہ غسل جمعہ جو خواتین کرتی بھی ہیں تو اس دعا کو پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد واجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. امام صادق سے مروی یہ دعا ہے کہ جس کا پڑھنا مستحب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو جب غسل انسان کر ہی رہا ہے تو وہ پھر اس زیادہ ثواب کیوں نہیں حاصل کرے گا، اس دعا کو بھی ضرور پڑھ لیا جائے. اچھا، اب ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ بعض اوقات ہم اللہ کے نام کے ساتھ جو الف ہوتا ہے وہ لکھ کر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اللہ کا نام کے اوپر ہمارا ہاتھ نہ لگے بغیر وضو. یا بہت سی جگہوں پر بے اسم تعالی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں. جو نیا گروپ بیٹھا ہوا ہے ابھی، کیونکہ انہوں نے وضو کے مسئلے نہیں پڑھے ہیں، جن کو ابھی پڑھانے باقی ہیں، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ اس کے اندر تو آ ہی جائے گا. لیکن وہ جو سینئر گروپ بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے 11-12 دفعہ وضو کے مسئلے پڑھے ہوں، ان کے لیے یہ والا مسئلہ ہے کہ اللہ کا جو الف ہے وہ لکھ کے بہت سے لوگ ڈاٹ 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 لگا دیتے ہیں. بہت سے لوگ الف، تاکہ ہمیں اللہ کے نام کو بغیر وضو ہاتھ نہ لگانا پڑے. تو کیا اس الف کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں بغیر وضو؟ یا مثلا بے اسم تعالی لکھا ہوتا ہے، کیا اس کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو اس میں امام خمینی، آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ زنجانی، آیت اللہ شبیری زنجانی، یہ فرماتے کہ نہیں، یہ الف لکھا ہو اور آگے ڈاٹ ڈاٹ ہو، مبادرت اسی پہ ہوتی کہ اللہ کا والا الف ہے. اور بے اسم تعالی امام خمینی، آقا خوئی اور آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں اس کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. البتہ آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، البتہ بہتر ہے کہ بغیر وضو ہاتھ نہ لگائیں. اچھا، یہاں یہ مت سمجھیے گا کہ اوپر ہم نے تینوں، جن میں 2 مرحوم انتقال کر چکے ہیں، امام خمینی اور آیت اللہ خوئی، البتہ آیت اللہ شبیری زنجانی حیات ہیں رحمۃ اللہ علیہ. تو عام طور پر ہمارے ہاں رائج یہ ہے کہ یہ مرحوم کے لیے لگایا جاتا ہے، ورنہ زندہ کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں، جیسے بھی آپ نے سنا کہ اصالہ ثواب کی مجلس زندہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں اگر رحمۃ اللہ علیہ تو یہ مت سمجھیے گا کہ انتقال کر گئے. تو بہرحال جنہوں نے کمپوز کیا انہوں نے شاید سمجھا اس کو کہ انتقال کر گئے تو ان پہ بھی لگا دیا. یہ تو یہ آپ کے سامنے مسئلہ رہے کہ یہ مسئلہ تھوڑا سا اختلافی ہے. الف کے ساتھ اللہ کے نام کو کیونکہ بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو الف لکھ کے ڈاٹ 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 لگا دیتے ہیں وہ، یا بے اسم تعالی لکھا ہوتا ہے تو امام خمینی، آقا خوئی کے فتوے میں اور آیت اللہ شبیری زنجانی کے فتوے میں ان کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. البتہ آقا خامنئی، آقا سیستانی کے فتوے میں لگا سکتے ہیں، بہتر ہے کہ نہ لگائیں. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں بھی الگ الگ ہے مسئلہ. الف لکھا ہو اللہ کا اور اس کے بعد ڈاٹ ڈاٹ ہو، اس کو تو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں، بے اسم تعالی کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو آپ کے سامنے یعنی آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات فقہی مسائل کے اندر ایک مسئلہ تھا لیکن مراجع میں کتنا اختلاف ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اپنی تقلید کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، تو اپنے ہی مرجع کا فتویٰ اس کو معلوم کرنا ضروری. ایک عمومی سا فتویٰ اگر بیان کر دیا جائے کہ نہیں لگا سکتے تو پتہ چلا آقا سیستانی تو کہتے ہیں کہ لگا سکتے ہیں. وحید خراسانی کا یا آپ نے ابھی دیکھا کہ وہ تو دونوں نے ایک ہی کیٹیگری میں کیا تھا، وحید خراسانی نے دونوں کو الگ کر دیا، کہا کہ نہیں الف کو تو لگا سکتے ہیں اور بے اسم تعالی کو نہیں لگا سکتے. تو بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ تھا جو آپ کے سامنے پیش ہوا. ایک مسئلہ اور آتا ہے اور وہ ہے مرکب ناموں کو. ویسے یہ تفصیل کے ساتھ ہم اس میں بیان کر چکے ہیں جو مرکب نام ہوتے ہیں، جس میں اللہ کے نام کے ساتھ کوئی اور نام بھی ہوتا ہے، مثلا حبیب اللہ، عبداللہ. جو نیا گروپ ہے اس کو ہم بتائیں گے، جیسے اسرائیل کو کیا بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں، عبد الرحمن ابن ملجم کو، سردار عبد الرب نشتر کو. یہ بہت ساری تفصیل آئے گی کس طرح کے جو بہت سے مرکب نام ہوتے ہیں، جو بہت سے نام ہوتے ہیں اللہ کے، بہت سی صفات ہوتی ہیں اس کی. تو جو نیا گروپ ہے اس کے لیے ذرا مسئلہ سمجھنا بھی مشکل ہے، لیکن پرانا گروپ جو بیٹھا ہوا ہے اس میں مرکب ناموں کے حوالے سے کسی نے پوچھا تھا تو اس کی ذرا تفصیل وہ بیان کر دی جائے. امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی کے فتوے میں تو مرکب ناموں کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، البتہ آقا خوئی اور آقا سیستانی کے فتوے میں لگا سکتے ہیں، بہتر ہے کہ بغیر وضو مس نہ کریں ان کو. اور آیت اللہ وحید خراسانی نے احتیاط واجب لگا کر مرکب ناموں یا اس کے کسی بھی جز کو بغیر وضو ہاتھ لگانے کو منع کیا.
تو اگرچہ تھوڑی سی تفصیل آ جاتی ہے اس میں، جب بھی اپنے مرجع ہی کے آپ لوگوں کو تو خیر سب مراجع کی اس وجہ سے پڑھائے جاتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی خدمت کرنی ہو تو پھر ذرا معلومات رکھنا ہوتی ہیں سارے مراجع کی اس سلسلے میں کیا ہے، اور اپنی شرعی ذمہ داری کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مرجع کیا کہتے ہیں. ہو سکتا ہے اجازت دیتے ہوں، ہو سکتا ہے منع کرتے ہوں، تو بالکل اسپیسیفکلی اپنے مجتہد کا مسئلہ وہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہماری شرعی ذمہ داری سلسلے میں کیا ہے. تو مسئلہ آسان ہے، باقی تو آپ تفصیل خود ہی لکھ دیجیے گا. امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی کے فتوے میں اجازت نہیں ہے. آقا خوئی آقا سیستانی اجازت دیتے ہیں، البتہ بہتر ہے کہ بغیر وضو مس نہ کریں، اور وحید خراسانی نے احتیاط واجب لگا کر منع کیا. اب تیز رفتاری سے ذرا آگے ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. پھر ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی نامحرم آواز سن رہا ہو تو عورتوں کے لیے بلند آواز سے نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اب آج اس میں پتہ نہیں، چلیں بہرحال پہلے تو اس کا مسئلہ بیان کر دیا جائے. آقا سیستانی فرماتے ہیں اگر کوئی نامحرم سننے والا موجود ہے تو پھر آہستہ ہی اس کو نماز پڑھنی چاہیے. امام خمینی اور آیت اللہ وحید خراسانی نے احتیاط واجب لگا کر کہا ہے کہ آہستہ پڑھنی چاہیے. آیت اللہ خامنئی نے البتہ جائز قرار دی ہے کہ جائز ہے کہ وہ آہستہ، واجب نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ آہستہ پڑھے، البتہ بہتر یہی ہے کہ آہستہ پڑھ لی جائے. تو یہ آپ کو اختلاف مراجع کے اعتبار سے اگر کوئی نامحرم سننے والا وہاں پر موجود ہے تو اس لحاظ سے آپ کو ایک بات پتہ چل جائے. اچھا، خواتین کے سلسلے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سی خواتین بالکل جس طرح کچھ بھی لگتا ہی نہیں کہ نماز پڑھ رہی ہیں، نہ کوئی ہونٹ حرکت کر رہے ہیں ان کے، چاہے وہ آہستہ بھی کیوں نہ اگر پڑھیں تو کم سے کم کتنی آواز ہونی چاہیے. یہ ذرا آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ ایک چیز اگر دکھا سکیں ہم. اب دیکھیے کتنی آواز ہونی چاہیے. بس آپ کو یہ سمجھانا کا مقصد یہ تھا کہ بالکل خاموش نہیں کھڑے رہنا ہے، لیکن ہلکی سی ایک آواز کم سے کم وہ آپ کو ضرور بلند پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کوئی نامحرم نہ ہو جیسے کہ بھی آپ نے دیکھا. لیکن وہ نمازیں جو کہ آپ کو آہستہ بھی پڑھنی ہے تو بالکل یہ نہیں کہ آپ بالکل آواز کو، یعنی کوئی کسی بھی طرح کے نہ ہونٹ حرکت کر رہے ہیں نہ ہلکی سی زبان حرکت کر رہی ہے، بلکہ دل ہی دل میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ دل ہی دل والی نماز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ اتنی ہلکی کم سے کم آواز، اس کو بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ بالجہر پڑھی تھی، کیونکہ ہم نے آواز کو بہت زیادہ کیا ہوا تھا، ورنہ سرگوشی میں ہلکی سی اس طرح سے کم آپ کے کان تک ہلکی سی آواز جائے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. یہ بھی اخفاتی نماز شمار ہوتی ہے اور بالجہر شمار نہیں ہوتی، یعنی بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں. خاموش رہ کے بھی جو نماز پڑھی جاتی ہیں اس میں ہلکی، جیسے تسبیحات اربع وغیرہ پڑھی جاتی ہیں تیسری چوتھی رکعت میں، تو کم سے کم اتنی آواز، کچھ زبان کو حرکت ہو، کچھ ہلکی پھلکی سی کان میں بھی آپ کی آواز جائے، کم سے کم اتنی تو ہونی چاہیے. لیکن وہ خواتین اکثر دیکھا گیا کہ بالکل خاموش کھڑی ہیں اور دل ہی دل میں نماز پڑھی ہیں، تو وہ چیز غلط ہے. تو ایک مسئلہ یہ ہوا. جی، نماز کے دوران اگر پیغمبر اسلام کا نام نامی کان میں پڑے اس وقت درود بھیجنا جو ہے وہ مستحب ہے کہ درود بھیجا جائے، نماز کو روک دیا جائے، درود پڑھا جائے اور اس کے بعد نماز کو ویسے ہی کنٹینیو کیا جائے جیسے کہ چل رہی. تو کیونکہ درود آپ نے سنا تھا کہ درود بھیجیے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اچھا، اس کے بعد اب اگرچہ سوالات میرے پاس بہت سارے ہیں لیکن میں ان کو اسکپ کرتے ہوئے، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے اب ہمارے پاس، ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ بہت سی روایتوں میں بات منع کی گئی ہے کہ لڑکیوں کو سورہ یوسف کی تعلیم دینا نہیں چاہیے، تو کیا یہ عمل مکروہ ہے؟ کیونکہ بہت سی روایات اس طرح کی آئی ہیں کہ عورتوں کو سورہ یوسف کی تعلیم نہ دو، کیونکہ سورہ یوسف کی باقاعدہ سیریل بھی ایرانیوں نے نکالی ہوئی ہے، اس کا اردو جو ہے وہ ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور ہر گھر میں تقریباً دیکھی جا رہی ہے وہ۔ تو دیکھیے یہ جو اس قسم کی روایتیں جو آئی ہیں، جو کہ اصول کافی کی 5ویں جلد میں بھی ہیں، اور امیر المومنین سے بھی ایک روایت منسوب کی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو اس سلسلے میں علماء محققین کا یہ کہنا ہے کہ ایسی تمام روایات کے جس میں عورتوں کے لیے سورہ یوسف کی تعلیم دینے کو مکروہ قرار دیا گیا، یہ سب کی سب ضعیف السند، اور تحقیق یہ ہے کہ اس کی ممانعت عورتوں کے سلسلے میں اس لحاظ سے نہیں ہے کہ عورتوں کو بالکل سورہ یوسف کی تعلیم نہ دی جائے، بلکہ روایت میں کہ ان کو سورہ نور کی تعلیم دی جائے، کیونکہ قرآن پورے کا پورا نور ہے، قرآن پورے کا پورا ارشاد ہے، قرآن پورے کا پورا ہدایت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی آیتیں کچھ افراد کے لیے مفید ہوں اور کچھ افراد کے لیے نامناسب ہوں۔ البتہ وہ افراد کے جن کے دلوں میں کوئی مرض ہوتا ہے اور ان کا مرض اور زیادہ ترقی کر جاتا ہے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اس کا مصداق کچھ اور ہے۔ لیکن عام طور پر یہ نہیں کہ یہ کچھ سورے ایسے ہیں جو عورتوں کے لیے نقصان دہ ہوں، اس وجہ سے ان کی تلاوت یا ان کے اس کے متعلق غور و فکر کرنا یا ان کو پڑھنا ان کے لیے مکروہ ہو، بلکہ کہا یہ جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورہ عورتوں کو بہت سارے ہیلوں اور مکر و فریب اور ان کو نقصان سے بچانے کے لیے بہت ساری چیزوں کے لیے ان کے دماغ کو کھولتا ہے۔ اور یہ جو روایت میں بہت ساری چیزوں میں آیا کہ سورہ یوسف کی تعلیم نہ دو بلکہ سورہ نور کی تعلیم دو، تو اگر وہ خاص پہلو زلیخا والا اس کے اندر اگر مد نظر رکھ کر یہ بات کہی گئی ہو کہ اس وجہ سے سورہ یوسف کو مکروہ قرار دیا گیا، تو سورہ نور کے اندر تو اس سے زیادہ کھل کھل کے احکام آئے ہیں جس کے لیے تاکید آئی ہے، زنا تک کی حد اس کے اندر مثلا جو ہے وہ بتائی گئی، اور سورہ نور کے اندر احکامات پڑھیں تو اس کے اندر تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر باتیں کی گئی، تو اس کو منع ہونا چاہیے تھا اس لحاظ سے۔ تو بہرحال قرآن کے اندر ایسا نہیں ہے، اور سب کے سب جو ہے پورا قرآن ہدایت ہے، اور اس سلسلے میں جو علماء نے فرمایا کہ جو روایت آئی ہیں ان کی سند جو ہے ضعیف ہے، لہٰذا اس لحاظ سے یہ کراہیت کا حکم اس کے اوپر نہیں لگے گا۔ البتہ ایک بات اور کہ نامحرموں کے سلسلے میں شیطان پر قابو پانے کا، چاہے وہ نوجوان ہوں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ایک عمل جو ہے وہ علماء نے خاص طور پر جو ہے وہ بتایا ہے، جیسے رجب علی خیاط صاحب وہ فرماتے تھے اور رفع میں سے گزرے کہ جیسے ہی کسی نامحرم پر نگاہ پڑے یا کوئی میلان پیدا ہو اس کی طرف کوئی جھکاؤ، تو فوراً اپنی آنکھوں کو بند کرے اور اپنے سر کو جھکا لے اور یہ کہے کیا خیر حبیب و محبوب صلی علی محمد و آلہ، تو فوراً وہ جو منفی خیال ہے اس کے دماغ سے فوری طور پر رخصت ہو جائے گا۔ یا خیر حبیب و محبوب صلی علی محمد و آلہ، نامحرم کی طرف دیکھ کے جو منفی رجحان پیدا ہو رہا ہے، سر کو فوراً نیچے آنکھوں کو بند کر لے، سر کو جھکا کر اس ذکر کو پڑھنا شروع کر دے، پروردگار میں تجھ کو دوست رکھتا ہوں، اور یہ ادھر ادھر کی جتنی بھی چیزیں ان میں سے کوئی بھی دوستی کے قابل نہیں ہے، دوستی تو فقط تجھ سے ہی ہو سکتی۔ تو بہرحال مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے اگر پڑھا جائے تو منفی خیالات دماغ سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ پھر ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ کیونکہ بہت سی چیزیں دیکھنا یہ جو ہے کراہیت رکھتا ہے، مثلا کوئی چیز لکھی ہوئی پڑھنا، اس میں لکھا ہوتا ہے پہلی رکعت دوسری رکعت ایک مہر امین کہلاتی، تو کیا اس کے اندر بھی کوئی کراہیت ہے یا اس پہ ہم اس طرح سجدہ کر سکتے ہیں؟ اس میں جب شکیات رکعت سے یا سجدوں کی شک سے بچانے کے لیے مہر امین جو ہے ایک ڈیزائن کی گئی ہے باقاعدہ، اور یہاں پر بھی ہر جگہ ملتی ہے، آپ نے سب لوگوں نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ اوپر اس میں جو سفید رنگ کا ایک اوپر کاؤنٹر سا ایک بنا ہوتا ہے، اس کے اندر کون سی رکعت ہے اور کون سا سجدہ ہے یہ سب لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ تو سارے کے سارے علماء نے مہر امین کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، البتہ استاد محترم ہمارے فرماتے تھے کہ اس کی اگر عادت نہ بنائے تو زیادہ اچھا ہے، کبھی کبھار زیادہ تر یہ مہر امین جلدی خراب ہو جاتی، تو اس کا وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو ایک دفعہ اس کی عادت ہو گئی تو آپ خود پر ریلائی نہیں کریں گے اور ہمیشہ بعد میں شکیات کا شکار ہی رہیں گے۔
تو بہتر ہے اپنے اس کو یقین کو ذرا کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں بنسبت اس کے کہ اس قسم کی چیزوں کے اندر ویسے بالکل جائز ہے. سارے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے مورع امین کا استعمال, لیکن بہرحال یہ کہ اگر اس کی عادت نہ بنائیں تو زیادہ اچھا. لیکن یہ کہ کیونکہ آپ لوگوں کا آج کافی تفصیلی ہو سکتا ہے کہ وہ پیپر ہو جائے, لیکن بہرحال 5 بجے تک کا جو ٹائم ہے آپ کا, تو اس میں کیونکہ آپ پچھلی دفعہ ایک ہفتے کا آپ کو زیادہ وقت مل گیا, آپ بھرپور تیاری سے آئی ہوں گے اور بے چین ہوں گے کہ جلد سے جلد پرچہ شروع ہو. تو اب آپ لوگ جو ہے ذرا ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے, ایک تو جو سوالات آپ لوگوں کے پچھلی دفعہ کے تھے وہ میں نیچے رکھوا کر ریسیپشن پہ چلا جاؤں گا, وہاں سے آپ اپنے سوالات کے جوابات لے لیجئے. اور دوسرے کہ فوری طور پر جن خواتین کی جہاں جہاں پر کلاسز ہیں اپنی کلاسز میں فوراً پہنچ جائیں فوری طور پر, کیونکہ وقت آپ کے پاس کم ہوگا, بعد میں ٹائم نہیں دیا جائے گا. جتنا وقت آپ یہاں پہ ضائع کریں گے اپنا اتنا ٹائم آپ کا نکل جائے گا. تو یہاں پر ہم اپنی گفتگو فی الحال آج روک رہے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.